قرآن کے مطابق وہ عورت جاہلیت کے زمانے کی حرکتیں کر رہی ہے، تو کیوں ہماری عورتوں کے اندر مردوں کے ساتھ مقابلے بازی والا ایک کلچر چل رہا ہے اور 95% کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پر آپ سے اسلام کا لیکچر سننے نہیں آیا کہ جاہل باپ اپنی بیٹی کی اس کی مرضی کے خلاف شادی کروائے گا تو اس کی تو سال سزا دی جائے. آپ نے عورتوں کو جاہل کیوں کہا اور ہم اس بارے میں معافی مانگتے ہیں قوم سے کہ ہم اپنی قوم کو یہ نہیں سکھا سکتے. قرآن کے نظریے میں ظالم اور جاہل ہے البرٹ آئنسٹائن ہو وہ چاہے کوئی بھی سائنسدان، انہم کان ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی. طاغوت کے نظام کو چھوڑ کے اسلام کے نظام کی طرف آ جائے. السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر عافیت سے ہوں گے. سب سے پہلے اپنی اسکرین پر یہ تھمبنیل دیکھیے گا. کچھ دن قبل سوانی اس کے پروگرام میں ساحل ادیم اور خلیل الرحمان قمر کے درمیان عورتوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. اس دوران ساحل ادیم سے ایک جملہ سرزد ہوا کہ 95% خواتین جاہل ہیں. اس پر آڈینس میں سے ایک عورت نے ساحل ادیم کو معافی مانگنے کا کہا اور یہ کتنا سے شارٹ کلپ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا. ہر شخص اس موضوع پر اپنی رائے قائم کر رہا ہے. ساحل ادیم کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے، کبھی اس خاتون کو ٹرولنگ کی جا رہی ہے. تو یہ سوشل میڈیا پر ایک گہما گہمی کچھ دنوں سے جاری ہے. کیا واقعی 95% خواتین جاہل ہے یا نہیں، اس بارے میں بعد میں بات ہوگی. اولاً تو میں اپنے قوم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جن کا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا آئے روز 30 سیکنڈ کا کلپ، 1 منٹ کا کلپ کاٹ کر سوشل میڈیا پر لگا دیا جاتا ہے اور ہر شخص اس کے بارے میں رائے قائم کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے ایمان کے بارے میں لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ آ کر اپنی وضاحتیں دیتا رہتا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر ایک یہ طوفان بدتمیزی برپا رہتا ہے. میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا شوق ہے اس طرح کی ڈیبیٹس میں حصہ لینے کا اور اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کا تو ہمت کریں، میدان میں آئیں. چھوڑے فیملی ولاگرز کو دیکھنا، چھوڑیں 1 گھنٹے کے ڈرامہ سیریل دیکھنا، آپ چھوڑیں یہ اپنا ٹائم اتنا زیادہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر فضول چیزوں پہ برباد کرنا. آپ میدان میں آئیں اور آپ پھر پراپر لیکچر سنیں اور اس بارے میں اسکالرز کی رائے سنیں اور پھر ایک پازیٹیو ڈیبیٹ اور مکالمہ ہونا چاہیے اور آپ پھر کسی حل پر پہنچیں تاکہ یہ آئے روز کا معاملہ یہ ختم ہو. پہلے تو آپ کو قرآن کے اس اصول پر آنا پڑے گا کہ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو. اکثر گمان گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی گمان ہی ہے کہ ایک انسان کسی شخص کے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر مزید تبصرہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں ایسی رائے قائم کر لے جو اس کے منہ سے سرزد بھی نہ ہوئی ہو. تو پہلے تو اصلاح کی ضرورت ہمیں یہاں پر ہے. اب چلتے ہیں اس پروگرام میں آخر ہوا کیا تھا. جیسے ہی یہ پروگرام نشر ہوا میں نے اس پورے پروگرام کو دیکھا تھا اور تب یہ سوشل میڈیا پر یہ ہنگامہ بھی برپا نہیں ہوا تھا. اس گفتگو کا ٹاپک یہ تھا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جائے کہ عورتوں کو حقوق کہاں نہیں مل رہے اور ان عورتوں کو حقوق ملیں گے کیسے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو عورتوں کا نام لے کر ایسے سلوگنز یوز کرتی ہیں کہ جس سے ہماری معاشرے کی باعزت خاتون بھی شرمندہ ہو جاتی ہے. اس بارے میں ساحل الدین طریقے بتا رہے تھے کہ عورت مسجد کی پاور کو یوٹیلائز کرتے ہوئے فتویٰ ایشو کرائے، فتویٰ ایشو کرانے کے بعد مسجد پارلیمنٹ کو کے اوپر پریشر ڈالیں اور وہاں سے قانون بنے. تو یہ طریقہ ہے عورتوں کو پاور دینے کا اور یہ وہ طریقہ بیان کر رہے تھے. اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاہل باپ اپنی بیٹی کی اس کی مرضی کے خلاف شادی کروائے گا تو اس کی 3 سال سزا دی جائے. اس طرح جب ایک قانون بن جائے گا تو یہ قانون کے خوف سے باپ جو ہے وہ بیٹی کا حقوق سلب نہیں کرے گا. اس جملے کو کسی نے نہیں دیکھا. اسی طرح جب بات آگے بڑھی تو ساحل الدین نے کہا کہ میرے پاس ایک تحقیق ہے، میری ایک اپنی ریسرچ ہے کہ آپ سروے کریں تو 25% مرد جو ہیں وہ ایسے ہیں جو بالکل اجڑ اور جاہل ہیں، 50% وہ مکس اپ ہے اور 25% مرد ہیں جنہیں ذہین کہا جا سکتا ہے، جنہیں اہل علم کہا جا سکتا ہے. جب عورتوں کی طرف آتے ہیں تو اسلام کے حقوق جاننے کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں جو بنیادی نالج ہے، بیسک نالج، اس بارے میں 95% خواتین جاہل ہیں. یہ جملہ ساحل الدین نے کہا تھا. اس کے اوپر عورت نے کہا کہ آپ معافی مانگیں، آپ نے عورتوں کو جاہل کیوں کہا. پھر اس ٹاپک کے اندر طاغوت کے اوپر بھی بات کی گئی اور اس عورت کو طاغوت کا نہیں پتا تھا. ساحل الدین نے کہا کہ آپ کو طاغوت ہی نہیں پتا. عورت کہنے لگی کہ میں یہاں پر آپ سے اسلام کا لیکچر لینے نہیں آئی، میں یہاں پہ آپ سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں لیکچر سننے آئی تھی. وہ اپنی بات پر بضد رہی کہ آپ معافی مانگیں. ساحل الدین نے کہا میں ساحل الدین معافی مانگتا ہوں پوری قوم سے کہ میری خطا ہے، پاکستان کی اس لڑکی کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا اور ہم اس بارے میں معافی مانگتے ہیں قوم سے کہ ہم اپنی قوم کو یہ نہیں سکھا سکتے. یہ اس پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ تھا جس پر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہوا پڑا ہے. اب اس ساری گفتگو کو چونکہ میں نے پورا سنا تھا اور اس بارے میں جتنے بھی سوالات عوام کے ذہن میں آ رہے ہیں میں ان سب سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ. اپنا تبصرہ کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا ہر شخص کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، آپ کا نظریہ مجھ سے علیحدہ ہو سکتا ہے، مگر ہمیشہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کبھی کسی شخص کی ذات پر اٹیک نہ کیا جائے. یہ بات آپ سب کو پتا ہے کہ ہر انسان اپنے جسم اور صحت کے معاملات ہیں، ہر انسان فکر مند رہتا ہے. ڈاکٹر کے پاس خود جاتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے. ڈاکٹر اگر کسی ٹیسٹ کا نہیں کہے گا وہ اضافی ٹیسٹ کروا لے گا، اس کو کہیں سے پیسے اٹھا کے دینے پڑے وہ کروا لے گا، صرف اس بات کے جاننے کے لیے کہ میرے اندر کون کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں. اس کے لیے وہ ڈاکٹر کو پیسے بھی دے گا، ساری کوشش کرے گا اور اس کی زیادہ سے زیادہ اس بات پر سٹرگل ہوگی کہ میں جان سکوں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں اور کسی کا شک اور شبہ باقی نہ رہے. آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بیماریوں کے جاننے کے بعد ان بیماریوں کا علاج کر سکے گا
اور ایک ہیلدی لائف پروسیڈ کر سکے گا. تو میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے علماء یا کوئی بھی اسپیکر اگر کسی بیماری کی شناخت کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے، ہر کسی کا اپنا ڈائگنوسس ہے، اس نے معاشرے کے مطابق اپنے سروے پہ اس نے یہ بات اور رائے قائم کی کہ 95% عورتیں جاہل ہے. بھائی اگر کوئی شخص آپ کے اندر کی بیماری کی شناخت کر رہا ہے تو کیا حرج ہے کہ انسان مان لے کہ ہاں میں کامل ہوں، ہاں ہو سکتا ہے کہ میں جہالت کے راستے پر ہوں. تو ہمیں بیماری کو پہچاننا سب سے پہلی چیز ہے. بیماری کو پہچاننے کے بعد ہم اس کا حل کر سکیں. لیکن جب ہماری قوم اس قدر ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم کون سی بیماری کا شکار ہے، اور اگر کوئی شخص اس بیماری کی شناخت کر دے تو پورا طوفان بدتمیزی اس کے خلاف شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قوم کے بڑے قوم کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے. اپنے جسم کے معاملے کے بارے میں ہم لوگ اتنے فکر مند ہیں، لیکن اپنے ایمان کے بارے میں ہم بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں نہیں ہم اپنے ایگوئسٹک بیہیو میں رہیں. اور نو ڈاؤٹ وہ لڑکی وہاں پر جو کر رہی تھی اس کا وہ انداز نہیں تھا جو کوئی شخص کسی نالج کو ایکوائر کرنے کے لیے انداز اپناتا ہے. لیکن یہاں میں تھوڑا سا ان سپیکرز کے نام بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کی بیماری کا اگر اس کو ڈاکٹر اس کے کلیئر ورڈز میں بتا دے تو وہ علاج نہیں کروائے گا، اور علاج ہونے کی بجائے اس کے اوپر اور نقصان ہوگا. تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم کس قدر ایمانی طور پر بیمار ہے. ان کے سامنے وہ والے الفاظ کا استعمال نہ کریں، اجتناب کریں کہ جس کے بعد یہ قوم آپ کے خلاف ہو جائے، اور بجائے کہ یہ قوم کسی ایک ان کے مائنڈ کو ڈائریکشن ملے، یہ بالکل ایک اپوزٹ ٹریک کے اوپر چلنا شروع کر دیں. ساحل ندیم صاحب تھوڑا سا سلیکشن آف ورڈز کے اوپر کام اگر ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ شر پسند عناصر کو موقع نہیں ملنا تھا. آپ چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. جب ساحل ندیم نے یہ کہا کہ 95% عورتیں جاہل ہیں، اس جملے پر وہ لڑکی ساحل ندیم سے اس نے الجھنا شروع کر دیا. آپ اگر غور کریں اور آپ پورا پروگرام سنیں تو بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ پہلے مردوں کے بارے میں بات کی اور کہا کہ 25% مرد ایسے ہیں جو بالکل جاہل ہیں اور 50% مکس اپ ہیں اور 25% ایسے ہیں جو علم رکھتے ہیں. جب عورتوں کی بات آئی تو کہا 95% عورتیں جاہل. اس بات کے اوپر جس انداز میں اس لڑکی نے بحث کی وہ انداز یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر وہ کمپیریٹیولی بات کرنا چاہ رہی ہے. اس کو اس بات کا زیادہ غصہ ہے کہ آپ نے جب مردوں کی بات کی تو جہالت کا فیکٹر عورتوں میں زیادہ بتایا، مردوں میں کم بتایا. اس کی یہ نفسیات کسی خاص ایجنڈے اور کسی خاص گروہ کی نمائندگی کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان میں عورت مارچ کے نام پر بے حیائی شروع ہوئی تو ان عورتوں کا موٹیو یہ تھا کہ ان کو مردوں کے برابر کے حقوق دیے جائیں. لیکن ان دین سے بیزار عورتوں کو یہ نہیں پتا کہ جو حقوق اسلام نے ان کو دیے ہیں کہ مرد کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اس کے معیار کے مطابق آیا جائے تو تب ہم ریسپیکٹیبل ہوتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سپیریورٹی دی ہے اس طرح سے کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کا سٹینڈرڈ سیٹ کیا، مرد کا سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کیا. تم نے اسلام کے سٹینڈرڈ پر آؤ گے تو وہ حقوق تمہارے لیے باعزت ہے، ہر طرح سے تمہاری آزادی کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا انداز کچھ ایسا تھا جو نمائندگی کر رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کسی ویسٹرن کلچر کے اس پورے آئیڈیالوجی کو مائنڈ میں رکھ کر یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو کیوں ہماری عورتوں کے اندر مردوں کے ساتھ مقابلے بازی والا ایک کلچر چل رہا ہے، اور پھر جب بھی بات ہوتی ہے عورتوں کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ مردوں کے بارے میں اس طرح سے انہیں کریں، اور مرد کیا کریں گے، وہ عورتوں کو ٹارگٹ کریں گے. ارے آپ دونوں اسلام کے وہ پلرز ہیں جو معاشرے کی تشکیل میں دونوں کا کردار بڑا ضروری ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں طاغوت کے نظام کو چھوڑ کے اسلام کے نظام کی طرف آ جائے اور اسلام کی کرائیٹیریا پہ پورے اتر جائیں. اور پھر صورت کو صرف یہ چاہیے تھا کہ وہ اگر ساحل ندیم نے اپنا ایک سروے پیش کیا کہ میرے سروے کے مطابق 95% جاہل ہیں، تو آج لڑکی کو چاہیے تھا کہ وہ کوئی اور سروے پیش کر دیتی. ساحل ندیم بات کر رہے تھے کہ دین کے اعتبار سے عورت بہت ہی کم علم رکھتی ہے اور 95% کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. اور جو محترمہ بحث کر رہی تھی سما نیوز کے پروگرام میں، جب اس لڑکی نے ساحل ندیم کو یہ کہا کہ آپ عورتوں سے معافی مانگے تو ساحل ندیم نے طاغوت کے بارے میں پوچھ لیا. وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، میں تو یہاں پہ آپ سے 200-300 دفعہ سن چکی ہوں. اس کا جملہ یہ تھا کہ میں یہاں پر عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات سننے آئی، میں یہاں پر اسلام لیکچر سننے نہیں آئی، میں یہاں پر اسلام میں سزاؤں کے بارے میں سننے نہیں آئی. مطلب محترمہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا ایسے بھی کوئی حقوق ہیں جو اسلام کے علاوہ کہیں سے مل رہے ہیں؟ کیا آپ ان حقوق کو چاہ رہی ہیں جو ویسٹرن کلچر کی طرف سے آ رہے ہیں؟ آپ کس طرح کی بولی بول رہی ہیں پاکستان کے میڈیا پر بیٹھ کر؟ آپ ایک مسلمان خاتون ہیں، مجھے آپ اسلام کے علاوہ کوئی اور سسٹم تو بتائیں جو عورتوں کو حقوق دیتا ہے. لیکن آپ اس قدر دین سے بیزار ہو کر یہ کیسے جملے بول رہی ہیں کہ میں یہاں اسلام پر لیکچر سننے نہیں آئی. تو مجھے بتا دیں پھر عورتوں کا حقوق کا لیکچر ہے، اسلام نہیں بتائے گا تو کیا بتائے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ کو پورا کا پورا جو ایک آئیڈیالوجی اور سسٹم دیا جا رہا ہے وہ آپ کہیں اور سے لے رہی ہیں. اس کی باتوں سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ عورت کو اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک عورتوں کی وہ کیٹیگری ہے کہ جن کو نہیں پتا اسلام نے انہیں کیا حقوق دیے ہیں، اور ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے اوپر ظالم مرد، یعنی وہ بھی ایک طاغوت ہی ہے،
انہوں نے اس طرح سے ان کے اوپر ایک اپنی ناجائز حاکمیت قائم کی ہوئی ہے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور ان دونوں ایکسٹریم کے مسائل کا حل ہمیں چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں اپنی قوم کے اوپر کہ یہ جملہ تو ساحل ندیم کا پکڑ لیا انہوں نے کہ 95% عورتیں جاہل ہیں اور بڑی ٹرولنگ کی گئی کہ معافی مانگنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اس عورت کے جملے پر کسی نے بات ہی نہیں کی کہ وہ عورت اتنا بڑا جملہ بول گئی ہے کہ میں یہاں پر آپ سے اسلام کا لیکچر سننے نہیں آئی، میں یہاں پر آپ سے اسلام میں سزا کے بارے میں اور طاغوت کے بارے میں سننے نہیں آئی. پوری قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ عورت اگین سوشل میڈیا پر آ کر معافی مانگے قوم کے سامنے. در حقیقت معافی اس عورت کو بھی مانگنی چاہیے. ایک لمحے کے لیے میں اپنی قوم کے انصاف پر حیران تو ہوا کہ کسی نے بھی اس عورت کو معافی مانگنے کا نہیں کہا. اب جو ساحل ندیم نے کہا کہ 95% عورتیں جاہل ہیں، اس بارے میں ٹھیک ہے سلیکشن آف ورڈز کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ ساحل ندیم کو یہ الفاظ کی بجائے یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے. آئیے پھر قرآن کے آئینے میں آپ کو لے کر چلتے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے جاہلیت کے بارے میں. تو قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرو جس طرح تم جاہلیت کے زمانے میں اپنی زینت کا اظہار کیا کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جو عورت اپنی زینت کا اظہار کرتی ہے اور بے پردگی کرتی ہے، قرآن کے مطابق وہ عورت جاہلیت کے زمانے کی حرکتیں کر رہی ہے. اب اگر کوئی شخص اس بیس پر یہ کہے کہ یہ حرکتیں جاہلیت کے زمانے کی حرکتیں ہیں تو بھئی یہ تو قرآن آپ سے مخاطب ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. اب اس بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گی؟ کہ آپ یہاں بھی لڑنا شروع کر دیں گی؟ بھئی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے نا، وہ نظام عورت کو اس کی پروٹیکشن کا مکمل سسٹم ڈیولپ کر کے دیتا ہے. پھر ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں. جو ساحل ندیم نے بات کی میں اسے ایک نئی بات کر دیتا ہوں، سنیے گا. قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا انہو کان ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. انسان کو کہا جا رہا ہے نا. آپ قرآن میں باقی جگہوں پر دیکھیں تو بڑی جگہوں پر انسان کو حریص کہا گیا، لالچی کہا گیا، انسان کو جلد باز کہا گیا. تو اب آپ کے یہاں بھی لڑنا شروع کر دیں گے کہ ہم بھی انسان ہیں، تو یہ کیوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں کہا؟ آپ کے درجات بڑے دور تک جائیں گے. تو بجائے کہ اعتراض کرنے کے آپ ایک ہیلدی ڈیبیٹ کریں، آپ ریسرچ کریں کیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کتنے فیصد انسانوں کو جاہل کہہ رہا ہے. اس آیت سے جب اگلی آیت دیکھیں تو قرآن نے ان لوگوں کو، ان انسانوں کو ظالم اور جاہل کہا جو کافر اور منافق ہے. منافق ظاہری بات مسلمانوں سے بھی نکلتے ہیں. اس وقت آپ دنیا کے سروے کے مطابق دیکھیں تو اس وقت دنیا میں 25% آبادی مسلمانوں کی ہے. اس کا مطلب ہے 75% ظالم اور جاہل ہے. ٹھیک ہے، اس میں آئنسٹائن بھی آ گیا، اس میں سارے کے سارے لوگ آ گئے. قرآن کے نظریے میں ظالم اور جاہل ہے. البرٹ آئنسٹائن ہو، وہ چاہے کوئی بھی سائنسدان ہو جسے آپ فزکس اور بایولوجی کے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر اور لاز ڈیزائن کرنے والے مانتے ہیں، آپ جو مرضی کریں، قرآن کے کانٹیکسٹ میں وہ ظالم اور جاہل ہے. 25% مسلمان بچتے ہیں. پھر ان میں سے منافقوں کو علیحدہ کریں تو آپ مجھے خود بتا دیں کہ پیچھے علم والے بچتے کتنے ہیں. تو دیکھیں اس میں لڑنے والی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ جاہل ہے تو میرے مسلمان ہونے کا اور میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکوں اور ٹٹولوں کیا واقعی کوئی جاہلیت والی چیز تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو خاموش ہی رہوں اس بات پر، کیونکہ پھر میں جاہل نہیں ہوں. تکرار تو نہیں کرنی میں نے. اگر میں واقعی میں کسی بارے میں میرے اندر جہل پایا جاتا ہے، جہالت پائی جاتی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی اصلاح کروں اور بتانے والے کا شکریہ ادا کروں کہ تیری مہربانی، تو نے مجھے میرے اندر کا مسئلہ بتایا، اب مجھے حل بھی بتا دے اور لوگوں کے پاس جا کر میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈوں. یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ بہیو ہوتا ہے ایک مسلمان کا. اس ساری گفتگو میں میرا یہ بھی پوائنٹ ضرور ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مرد جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے. عورتیں بھی ایسی ہیں جو حقوق کے نام پر ویسٹرن کلچر کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہیں. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. بات وہی ہے جب ان کو ختم کیا جائے گا اور اسلام کی کلچر کو ہر بندہ سٹینڈرڈ مان کر فالو کرے گا تو یہ سارے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ ساری گفتگو تھی، اس میں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ہر چینل اپنی ریٹنگ ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف دانشوروں کو بلا رہا ہے. ادھر سے سیکولر اور فیمنسٹ عورتیں بھی آ رہی ہیں اور مردوں کو بھی بلایا جا رہا ہے. پھر مذہبی لوگ بھی آ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی رائے قائم کر رہا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو اس طرح سے آن ایئر نہیں ہونا چاہیے تھا. گزارش یہ ہے کہ کسی بھی فتنے اور فساد کو ہوا دینے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں. اس میں آپ کی بھی بھلائی ہوگی اور آپ کی بھلائی پوری قوم تک فلٹر ہو کے پہنچے گی.